عزیز دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اور اسلام کے لیے جن کی خدمات کے نتیجے میں آپ کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوا۔ کائنات میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ ان 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد کائنات میں جو مرتبہ، جو رتبہ اور جو مقام اللہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے، وہ پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں مل سکا۔ بعد از انبیاء سب سے بزرگ ہستی جو ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور کسی ایک اعتبار سے نہیں کہ جی اس اعتبار سے تو ابو بکر افضل ہے اور دوسرے اعتبار سے کسی اور کی افضلیت کے قائل ہو، نہیں، من جملہ جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی آداب اور جتنے بھی کمالات کسی انسان کے اندر ہو سکتے ہیں، ہر صفت اور ہر کمال کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد پہلے نمبر پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے پوری زندگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی۔ فرمایا کہ ابو بکر سفر و حزن کے اندر بھی آپ میرے محبوب کے ساتھ ہوں گے، اور دوسرے مقامات کے اندر بھی جہاں جہاں پر نبی کا تذکرہ ہوگا وہیں پر ساتھ ابو بکر کا تذکرہ بھی ہوگا۔ فرمایا جہاں جہاں نبی کا گزر ہوگا وہیں ساتھ ابو بکر کا گزر بھی ہوگا۔ فرمایا زندگی میں جس جگہ سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو گزارا تو اپنے نبی کے ساتھ ابو بکر کو بھی گزارا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سفر، کوئی جنگ، کوئی غزوہ، کوئی جہاد ایسا نہیں تھا کہ جس میں جناب ابو بکر حضور کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پر حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ نہ ہو، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ اسی ساتھ کی برکت تھی، اسی تعلق کی برکت تھی کہ اللہ نے اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رتبے سے عنایت فرمایا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور جب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایک کتاب اترتی ہے جس کا نام قرآن کریم ہے، مجھ کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، میں وہ احکام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج وہ میرے سر کے اوپر سجایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نبوت کیا اور یہ پیغام اپنی امت کو اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے افراد کے سامنے پیش کیا تو فرمایا اپنے جو تھے، اپنے سگے چچا، اپنے چچا زاد اور اپنے رشتہ دار، فرمایا وہ سب کے سب دشمن بن گئے، وہ آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے جس نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور جس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، میں نے جس کو بھی اسلام کا پیغام دیا ہے، اور میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت کو اور اپنے پیغام کو رکھا ہے،
ہر کسی نے سوچ و بچار کے بعد جواب دیا ہے۔ فرمایا ایک ابو بکر وہ ہستی ہے کہ جب ان کے سامنے اسلام قبول کیا تو یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے کسی قسم کے سوچ و بچار کی ضرورت نہیں محسوس کی، کسی قسم کے سوچنے، کسی سے مشورہ کرنے یا کسی سے رائے لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ادھر حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا ابو بکر میں نبی بنایا گیا ہوں اور تم میرے امتی ہو۔ ادھر حضور نے ہاتھ بڑھایا، ادھر ابو بکر نے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب، آج کے بعد اگر آپ کے سر پر نبوت کا تاج ہے تو میں ابو بکر آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس وقت سے لے کر حضرت ابو بکر کی وفات تک ایک لمحہ بھی حضرت ابو بکر کی زندگی کا وہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ سے پشت پھیری ہو، جس میں رسول اللہ سے منہ موڑا ہو، جس سے آپ جس لمحے کے اندر حضرت ابو بکر نے آپ کے دین سے انحراف کیا ہو، نعوذ باللہ، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی جو ہے حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا دی، آپ نے اپنا پورے کا پورا مال جو تھا وہ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگا دیا، آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی خدمت کے اندر لگا دیا۔ گویا تین چیزیں انسان کی سب سے قیمتی ہیں، تین چیزیں انسان کی سب سے قیمتی ہیں جو ایک فطری طور پر انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ نمبر ایک، انسان کا مال انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، جو محنت کر کے کمایا جاتا ہے، جو مشقت سے کمایا جاتا ہے، جو محنت اور مزدوری کے ذریعے سے انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ نمبر دو، انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، جان انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اور نمبر تین، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنا مال بھی اللہ کے رسول پر قربان کیا، جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے رسول پر قربان کی، اور جنہوں نے اپنی اولاد بھی اللہ کے رسول پر قربان کر دی۔ تو یہ شخصیت بعد الانبیاء اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحے حضور کے ساتھ رہے۔ آج کے زمانے کے اندر بعض فتنہ پسند لوگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابو بکر کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر جو ہے وہ یوں کیا فلاں کیا، ایسے نہیں ویسے۔ یہ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر کی صداقت اور حضرت ابو بکر کی امانت داری اور حضرت ابو بکر کی دیانت داری پر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا ہے، وہ دلیل ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکر کی صداقت کی کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہر کسی کو نہیں رکھتا، اللہ اپنے نبی کا ساتھ ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ اسی کو اپنے نبی کا ساتھ دیتا ہے جو نبی کے ساتھ کے لائق ہوتا ہے، جس کو اللہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے نبی کا ساتھ دینے کے لائق ہے، یہ بندہ میرے نبی کا ساتھ دینے کے قابل ہے، اللہ اسی کو نبی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، تو سفر کے دوران جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، آپ کا ایک شاگرد آپ کے ساتھ ہے، تو اس شاگرد کو ساتھ لیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا، ایک دن، دو دن، تین دن سفر کے اندر گزرے۔ اب سفر کرتے 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 جو اپنے پاس سامان تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، جو سامان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، ساتھ ایک شاگرد ہے، اس شاگرد کو ساتھ لیا اور سفر کر رہے ہیں۔ جو زاد راہ لیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا ہے، جو سامان گھر سے لے کر نکلے تھے وہ سب کا سب ختم ہو چکا ہے۔ اب بھوک لگی، انسانی فطرت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے۔ اب جیسے ہی بھوک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا جیب میں ہاتھ مارو، کتنے پیسے ہیں؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا،
فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ 2 درہم میری جیب سے نکلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں دیکھا، اپنی جیب سے نکالا 1 درہم حضرت عیسیٰ کی جیب سے نکلا علیہ السلام۔ فرمایا 2 درہم تمہاری جیب سے نکلے ہیں، 1 درہم میری جیب سے نکلا ہے، تینوں کو لو، بازار میں جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ سامان خرید کر لے آؤ، جتنا گزارا ہوگا۔ اب وہ شاگرد جو تھا سامان لینے کے لیے، روٹیاں خریدنے کے لیے وہ بازار کے اندر نکلا۔ اب جیسے ہی بازار میں گیا تو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی، 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی۔ 3 میں سے رستے کے اندر آ رہا تھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ میرے تو 2 درہم تھے اور استاد جی کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے لگا 1 درہم تھا، تو کیوں نہ میں 1 روٹی جو ہے وہ رستے کے اندر ہی کھا جاؤں، پیسے بھی میرے زیادہ تھے، اگر وہاں پر لے کر جائیں گے تو دونوں کو 1.5 روٹی ملے گی اور ممکن ہے 1.5 روٹی سے میری بھوک ختم نہ ہو۔ دل کے اندر لالچ آیا، دل کے اندر اس لالچ نے جنم لیا تو رستے کے اندر 1 روٹی کھا گیا، رستے میں 1 روٹی کھا لی۔ اب 1 روٹی کھانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اب اللہ کے پیغمبر کی کیا ہی شان ہے، جب اپنے پیغمبر کے پاس آیا تو آ کر کہا کہ 3 درہم کے اندر 3 سکوں میں یہ 2 روٹیاں ملی ہیں، لہذا ہم ان کو بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی اس شاگرد کو دی، اپنے ساتھ چلنے والے کو، اور 1 روٹی خود جو ہے وہ تناول فرمائی۔ اب کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا، سفر شروع کیا۔ آگے کچھ دور گئے ہیں تو سامنے سے ایک ہرن جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا، گوشت تیار کر کے اپنے شاگرد سے کہا اس گوشت کو تیار کرو۔ وہ گوشت بنایا گیا، اس کو جو ہے اس کو آگ جلا کر اس کو پکایا گیا، اور پکانے کے بعد خود بھی کھایا اور اس شاگرد کو بھی کھلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی جو کھال تھی، اس کا جو چمڑا تھا، اس کو اٹھایا، اٹھا کر اس کو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ بالکل صحیح سالم ہرن بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے جو ہے اپنا رستہ لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہی ہرن جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، وہی ہرن جس کو استاد شاگرد نے مل کر کھایا تھا، وہی ہرن جس کو ذبح کر کے پکا لیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ کے معجزے کے طور پر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، وہ زندہ ہو کے واپس چلا گیا۔ اس شاگرد نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اپنے استاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے ہاتھ سے اس معجزے کو دیکھ کر میرے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، میرے ایمان میں ترقی ہوئی۔ اب جب اس نے اپنے ایمان کی ترقی کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایمان میں ترقی ہوئی ہے، بتا ذرا 3 درہم کی روٹیاں کتنی آئی تھیں؟ اب پیغمبر تو پیغمبر تھے، فرمایا بتاؤ ذرا 3 درہم کی روٹیاں کتنی آئی تھیں؟ کہا جی روٹیاں تو 2 ہی آئی تھی۔ اب ثابت ہو گیا کہ روٹیاں 2 تھی، اس کا مطلب ہے کہ اے جڑا کہہ رہا نا کہ میرا ایمان بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو سفر جاری رکھتے ہیں۔ سفر جاری رکھا، کچھ دور گئے تو 3 سونے کی اینٹیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رستے میں ملی، 3 سونے کی اینٹیں ملی۔ اب 3 اینٹیں تھی ملی، کہا جی اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اب حق تو یہ تھا کہ 1.5 اس کو تقسیم کیا جاتا، 1.5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھ لیتے، 1.5 اینٹ کو اپنے اس شاگرد کو دے دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو ایسے نہیں تقسیم کرنا، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ فرمایا اس کو تقسیم کریں گے، ایک میری ایک تیری اور ایک اس کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی، ایک اس کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب جب دل کے اندر لالچ تھا نا تو فوری وہ شاگرد بول پڑا کہ استاد جی تیسری روٹی تو میں کھادی تھی۔ اب وہ دل کا چور باہر آ گیا، وہ دل کا لالچ، وہ طمع جو تھی وہ باہر آ گئی۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے تیرا اور میرا رستہ الگ الگ ہے، تو پیغمبر کا ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے، تو پیغمبر کے ساتھ دینے کے لائق نہیں ہے، لہذا آج کے بعد تو میرے ساتھ میرا شریک سفر نہیں بن سکتا، تو آج کے بعد میرا رفیق سفر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ تیرے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، تیرے اندر وہ صفات نہیں ہے، تیرے اندر وہ خصوصیات نہیں ہے جو ایک انسان کے اندر ہو، جن صفات کی بنیاد پر وہ پیغمبر کا ساتھ اور پیغمبر کا رفیق بن سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہاں سے واپس بھیج دیا۔ اس پورے واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ ہر کسی کو پیغمبر کا
ساتھ نہیں دیتا، پیغمبر کا ساتھ اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ پوری امت میں اللہ نے اس مقصد کے لیے جناب ابو بکر کو منتخب فرمایا۔ پوری امت کے اندر اللہ نے اس مقصد کے لیے حضرت ابو بکر کو منتخب فرمایا اور امت کو بتایا کہ پیغمبر کے ساتھ چلنے کے لائق اگر امت کے اندر کوئی ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہے، پھر باقی سب کا نمبر بعد کے اندر آئے گا۔ پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے، پیغمبر کا رفیق بننے کے لیے، پیغمبر کے ساتھ چلنے کے لیے اگر اس امت کے اندر اگر کوئی لائق ہے تو ہر موقع پر اللہ نے حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سورۃ الاحزاب۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زینت کو چاہتی ہو، اگر تم دنیا کے پیسے کو چاہتی ہو، اگر تم دنیا سے محبت کرنا چاہتی ہو، یہ کس موقع پر ہوا؟ جب مسلمانوں کی معاشی حالات بہتر ہونے لگی تو ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، کہا یا رسول اللہ، جب تک فقر و فاقہ کی زندگی تھی، جب تک پاس کچھ نہیں تھا، ہم بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی، ہم بھی خاموشی سے آپ کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی۔ اب تو اللہ نے فراوانی دی ہے، اب تو فتوحات کے ذریعے سے اور مال غنیمت کے ذریعے سے مسلمان معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ہمارے خرچے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا جائے، ہمارے خرچے میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تو جب ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے، ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا یہ ناجائز نہیں تھا۔ ایک بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے نفقے کو اور اپنے خرچے کو بڑھانے کے لیے اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہے، وہ اپنے خاوند سے کہہ سکتی ہے کہ جو خرچہ آپ مجھے دے رہے ہیں وہ تھوڑا ہے، اس میں گھر کا جو ہے وہ گزر بسر نہیں ہوتا، اس خرچے کو بڑھا دیجئے۔ یہ ایک جائز تقاضا تھا، یہ جائز مطالبہ تھا، لیکن جس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے حبیب تھے۔ اللہ کے حبیب کی شان یہ نہیں تھی کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ چلنے والیاں وہ دنیا کی تما اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والی بیویاں وہ دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرما دیا، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رونق چاہتی ہو تو فرمایا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا جاتا ہے وہ آپ کو طلاق دے کر جو ہے وہ فارغ کر دے، اپنے آپ سے علیحدہ کر دے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، چلی جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ لیکن دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم دنیا پر، دنیا کے مال پر، دنیا کی زیب و زینت پر، دنیا کے لالچ پر اللہ کے نبی کو ترجیح دیتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کے حبیب کو اور اللہ کو ترجیح دیتی ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر آخرت میں تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کو بات سمجھ میں آ گئی، سب ازواج مطہرات نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارا مال و جان آپ پر قربان، ہم آپ سے علیحدگی نہیں چاہتے، ہم آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا کی سب رونقیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ پر قربان کرتی ہے، دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، دنیا میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، دنیاوی خواہشات پوری ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتی ہیں ہم مرے تو اس حال میں مرے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں بن کر کل قیامت کے دن اٹھائی جائیں۔ تو ازواج مطہرات نے دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ترجیح دی۔ یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے جب دل کے اندر لالچ آیا، جب دل میں طمع آئی، جب دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہمارا نفقہ بڑھنا چاہیے، ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات گھر کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے فوری طور پر جو ہے وہ نبی سے علیحدگی کا حکم دے دیا
کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے نبی کے ساتھ اسی کو رکھتا ہے جو نبی کے ساتھ مخلص ہو کر چلتا ہے، جس کے دل میں لالچ ہو، جس کے دل میں طمع ہو، جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، جس کے دل میں مال و دولت کی محبت ہو، جس کے دل کے اندر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی محبت ہو، اللہ اس کو اپنے نبی کا ساتھ نصیب نہیں کرتا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کو اپنے نبی کا ساتھ نصیب کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر کا دل دنیاوی خواہشات سے پاک تھا، حضرت ابو بکر کا دل دنیاوی خواہشات سے بالکل محفوظ تھا۔ آپ کے دل میں نہ باغ فتح کی محبت تھی، نہ باغ فتح کا لالچ تھا، نہ دنیا کی دوسری چیزوں کا لالچ تھا، کوئی لالچ حضرت ابو بکر کے دل میں نہیں تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابو بکر کے دل کے اندر کسی قسم کا لالچ ہوتا، اللہ کی قسم اللہ ابو بکر کو حضور کا ساتھ نصیب نہ کرتے، اللہ حضرت ابو بکر کو حضور کا ساتھ نہ دیتے۔ لیکن یہاں تو ایسا ساتھ ہے کہ اس ساتھ کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ نبی سفر کے اندر ہے تو حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، نبی حضر میں ہے وہ حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، نبی بدر کے اندر گئے حضرت ابو بکر بدر میں ساتھ ہے، نبی احد میں گئے ہیں ابو بکر احد میں نبی کے ساتھ ہے، نبی جو ہے وہ حنین کے اندر ہے، نبی تبوک کے اندر ہے، نبی خیبر میں ہے، حضرت ابو بکر ہر موقع پر نبی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے تب حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر مدینہ میں گئے حضور مدینہ میں ہے، حضرت ابو بکر مدینہ میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس ساتھ کو ایسا دوام دیا ہے، اس ساتھ کو ایسی ہمیشگی دی ہے، فرمایا ابو بکر تم دنیا کے اندر بھی نبی کے ساتھ رہے، میں قیامت تک کے لیے تمہارے روزے کو بھی نبی کے ساتھ بنا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے تمہیں نبی کا ساتھ دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اس امت کے اندر تم ہی اس لائق ہو کہ نبی کے ساتھ چل سکو، تم ہی اس لائق ہو کہ نبی کا ساتھ دے سکو، تم ہی اس لائق ہو کہ غار میں نبی کی ذات کا پہرا دے سکو۔ تمہارے علاوہ اگر امت میں اس لائق کوئی اور ہوتا، اللہ تمہاری جگہ اس کو نبی کا ساتھ نصیب فرما دیتے، اللہ تمہاری جگہ اس کو نبی کا ساتھ دے دیتے۔ سب صحابہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، سب صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، سب کے سب صحابہ کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، جس نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کو شرف صحابیت مل گیا ہے، جس کو اللہ نے اس مقام کے لیے منتخب کر لیا ہے، کل وعد اللہ الحسنی، میرے رب نے قرآن میں قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان سب جنتیوں میں جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل اور جو سب سے بلند مقام ہے وہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے مقدر میں لکھ دیا۔ ان سب جنتیوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام ہے اللہ نے حضرت ابو بکر کے مقدر میں لکھ دیا۔ تو حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، سب سے افضل ہستی ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور اس عقیدے کو پختہ کیجئے، اس عقیدے کو پکا کیجئے۔ یہ نہیں کہنا، یوں نہیں کہنا ہم نے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اس لیے ابو بکر افضل ہیں، بلکہ یوں کہنا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں اسی لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں، ابو بکر سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کے ساتھ کے لیے چنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بھی ان صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی تمام صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا کر۔